بلوچستان میں سفر پہلے صرف غیر مقامی لوگوں کے لیے پرخطر سمجھا جاتا تھا، لیکن حالیہ حملوں کے واقعات نے مقامی لوگوں کے ذہنوں میں بھی خوف اور عدم تحفظ کے احساس کو جنم دیا ہے۔ اس سروس کے ساتھ بھی مطلب وہ ہونا چاہیے، یہ سیکیورٹی گارڈز ہونا چاہیے، گن مینس ہونے چاہیے، اور اب تو مسئلہ یہ آ گیا کہ شناختی کارڈ بھی ہم اپنے جیبوں میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے اپنا شناختی کارڈ تو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ راستے میں بھی بار بار یہ چیکنگ کرتے ہیں سیکورٹی فورسز والے، ان کو بھی دکھانا پڑتا ہے، اس طرح بھی اس کے بغیر بھی سفر نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ بھی ڈر لگتا ہے۔ مستونگ میں پہلی بار مقامی پشتونوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والے مسافروں کا تعلق بلوچستان کے شمالی اضلاع پشین اور قلعہ عبداللہ کے پشتون قبائل سے تھا۔ پاکستان حکومت بلوچستان میں بھارت کے مداخلت کے الزامات عائد کرتی رہی ہے۔ اس واقعے کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سازش قرار دیا گیا۔ یہ دو قوموں کو آپس میں لڑانے کی بھی ایک سازش ہے، لیکن میں دشمن کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پشتون اور بلوچ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ دشمن کے اس ناپاک عزائم کو انشاءاللہ تعالی خاک میں ملائیں گے۔ سیاسی اور عسکری قیادت آج کوئٹہ میں سر جوڑ کر بیٹھی، جس میں چین پاکستان راہداری اور اس تناظر میں صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی دبے الفاظ میں بھارت کی طرف اشارہ کیا۔ دشمن سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے اب شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے آج بھی دیکھ لیا ہوگا بیان کچھ ہمسایہ ملک کا، انہوں نے کیا رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور چین سے کہا ہے جی کہ یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے جو پاکستان کے اندر سی پیک کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے آپ عزائم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ بلوچ مزاحمت کار تنظیمیں بلوچستان میں غیر ملکی منصوبوں کی مخالفت اور مزاحمت کرتی رہی ہیں۔ چین پاکستان راہداری منصوبے پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ان تنظیموں کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ریاستی ادارے بھی ان کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ محمد کاظم، BBC، کوئٹہ۔